ایک ایسا اختیار کہ اللہ کا اختیار عالمین پر ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کائنات کو اللہ چلا رہا ہے۔ اگر دین کی باتیں، عقائد کی باتیں سب کچھ مائنس کر دیں اور ایک ایسے شخص کو جواب دیں کہ جو کچھ نہیں مانتا، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے۔ تو جہاں اللہ کے اختیار کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو اپنے مذہب، اپنے عقائد کی روشنی میں، تو اسی طرح سوچ لیجئے کہ کوئی اگر یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کائنات پہ علی کا اختیار کس طرح ہے، تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ کائنات چلا رہا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے تو ہم کہاں سے ثبوت دیتے ہیں؟ اس لیے تمام دنیا کے مذاہب، تمام ادیان، تمام مسالک اور اسلام کی تاریخی کتابیں، حدیث کی کتابیں، اور سب سے بڑھ کر قرآن، دین کے اصول اور عقائد، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ اور اگر تمام دنیا کی کتابوں میں وہ باتیں مل جائیں جن عقائد کا اظہار قرآن کرتا ہے یا حدیثیں کرتی ہیں، تو بس وہی ثبوت ہے۔ اور اس کے لیے محنت کرنے والے محنت کر کے ان تحقیقی چیزوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ پڑھنے والے، سننے والے، اگر ان کا ذہن مانتا ہے، ان کا دل قبول کرتا ہے، تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ معرفت بھی ہو، یعنی علم عرفان حاصل ہو۔ علم ہو تو علمی چیز سمجھ میں آئے گی۔ جہاں علمی ہی نہ ہو وہاں نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ ولایت سمجھ میں آئے گی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ قرآن نے علم پر اتنا زور کیوں دیا، انبیاء نے اپنی حیات میں کیوں چاہا کہ انسانوں تک علم پہنچے اور یہ علم سے آراستہ ہو جائیں۔ جیل میں جب تک پڑے رہیں گے تب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آج سائنسی علوم کتنے ترقی کر چکے ہیں، یعنی انسان علم کی طرف مائل ہوا۔ اب اس کوشش کے پیچھے فلسفہ ہو، فلسفی ہوں، یا انبیاء ہوں، یا اوصیاء ہوں، یا اولیاء ہوں، یا دیگر قوموں کے رہنما ہوں، ان کی صدیوں کی کوشش کے بعد آج انسان اس منزل پر پہنچا کہ وہ چیزیں جو ناممکن تھیں ان کو ممکن بنایا گیا۔ قرآن پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا ہے، لیکن جب ہوائی جہاز بنانے والے نے اس تھیوری کو اپنایا کہ جہاز کس طرح فضا میں بلند ہو سکتا ہے، تو اس نے ہوا کے زور کو اپنی ذہانت سے پہچانا کہ جہاز کو اٹھایا کیسے جائے گا، جہاز اوپر جائے گا کیسے۔ انجن بھی ہے، پر بھی ہیں، پنکھا بھی ہے جو ہوا کو تیز پیچھے کی طرف پھینکے گا، لیکن وہ نقطہ کہ جہاز زمین سے اوپر کیسے اٹھے گا، جب اٹھ جائے گا تو فضا میں دوڑنے لگے گا، پنکھے تو لگے ہیں، انجن تو ہے،
لیکن وہ تھیوری کہ جہاز کا وہ نقطہ کہ اوپر سے اسے اٹھایا کیسے جائے، تو اس نے ہوا کا وہ پریشر دریافت کیا جو پہلے انسان کو نہیں معلوم تھا، اور بچوں کو بھی سمجھا دیا جاتا ہے کہ جہاز فضا میں بلند کیسے ہوتا ہے۔ آپ اپنی کار کو تیز دوڑائیں، 120 کی سپیڈ سے آپ ہائی وے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو ہوا آپ کے ہاتھ کو یوں کر دے گی۔ جب آپ ہوا میں ہاتھ، تو ہوا آپ کے ہاتھ کو یوں اٹھائے گی، بس یہ پریشر ہوا کا جو ہے اس کو دریافت کر لیا، تو جہاز جب رن وے پہ دوڑتا ہے تو یوں اٹھتا ہے اور فضا میں آ جاتا ہے۔ اور پیچھے جائیں، آئنسٹائن کو پڑھیں، آئنسٹائن کو سمجھیں اور نیوٹن کو پڑھیں، تو آپ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ سائنس کے آغاز میں ہی وہ زمین کی کشش کو دریافت کر رہے ہیں سیب کے گرنے سے، جو بچوں کو پرائمری کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے کہ جو چیز گرتی ہے وہ زمین کی طرف کیوں جاتی ہے۔ اسی طرح ایٹم کو دریافت کر لیا گیا کہ مزید ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور ان ٹکڑوں میں اس نے دریافت کر لیا کہ ایٹم بم کیسے بن سکتا ہے، اور ایٹم کی تھیوری دریافت ہوتے ہی سائنس کے دروازے کھلتے چلے گئے اور پھر ترقیاں ہوتی چلی گئیں، اس لیے کہ ان کو سرا مل گیا، اور پھر سائنسدانوں نے اپنے دماغ کا سارا زور لگا دیا کہ کیا چیز کیسے دریافت ہوگی۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا جس نے گنتیوں میں زیرو کو دریافت کیا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سے پہلے زیرو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بڑا آدمی ہے جس نے زیرو کو دریافت کیا۔ اگر اس وقت وہ زیرو کو دریافت نہ کرتا تو آج صدیوں کے بعد کمپیوٹر نہ ہوتا، اس لیے کہ کمپیوٹر اسی تھیوری پر بنا ہے۔ تو یہ سب بہرحال چیزیں ہیں جو پڑھتے ہیں بچے اور جو نالج رکھتے ہیں اور کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو غیب میں ہوتی ہیں اور دکھائی نہیں دیتی، لیکن سائنسداں ان کو دریافت کرتا چلا جا رہا ہے۔ دریافت چیز ہو جاتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جیسے گیسز ہیں، طرح طرح کی لیزرز ہیں جو دریافت ہو رہی ہیں، ایسے فضا میں بکھرے ہوئے ذرات ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں، کیا ہم یہ امید نہ کریں کہ جب ترقی اور زیادہ سائنس کی ہو جائے گی تو ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا؟ تو پھر اب سائنس کی بنیاد پر ہم ان چیزوں کا کیوں انکار کر دیں جو اب تک نہیں دیکھی گئیں لیکن دیکھی جائیں گی؟ اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ چوٹی جب پتھر پہ چلتی ہے پہاڑ پر تو اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ سنتا ہے، لیکن ابھی تو سائنس نے دریافت کیا ایسا کوئی آلہ ٹیپ ریکارڈر ایجاد نہیں ہوا جو اس آواز کو ٹیپ کر سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو سب سائنس جو ہے وہ مشاہدہ ہے، اور جو مشاہدہ کرتا ہے وہ تھوڑا بہت سائنس کو سمجھنے میں اس کو پریشانی اور دقت نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیوں کی قطار چلتی ہے اور چلتے چلتے اچانک الٹی سمت سے ایک چیونٹی آ رہی ہوتی ہے، اور چیونٹیوں کی قطار میں الٹی شامل ہو کر وہ کسی چیونٹی کے سامنے رک جاتی ہے، اور دو چیونٹیاں منہ ملا کے کچھ دیر رکی رہتی ہیں، پھر ایک ادھر چلی جاتی ہے ایک ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ رکنا جو ہے کسی نے دوسرے کو پیغام بھجوایا ہے، وہ پیغام اس تک پہنچ گیا۔ وہ آواز کون سی ہے کہ جو چیونٹیاں بولتی ہیں
اب تک ٹیپ میں کیوں نہیں آیا؟ لیکن قرآن نے تو پہلے یہ بات کہہ دی ہے کہ سلیمان کا تخت فضا میں تھا اور نیچے چیونٹیوں کے سردار نے یہ کہا بھاگ چلو، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کچلتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اس آواز کو سلیمان نے اوپر تخت پر بیٹھ کر سنا اور پھر تخت کو نیچے اتار لیا اور چیونٹی کے قریب آ گئے اور چیونٹی کے سردار کو ہاتھ پہ اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ ہم کیا کچلتے ہوئے چلے جاتے تیرے لشکر کو؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ تھی کہ یہ تو ہم نے ڈرایا تھا چیونٹیوں کو، اپنی قوم کو، ہم نے تو اس لیے کہا تھا کہ ان کی عبادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اور یہ آگ کے جاؤ حشم کو دیکھنے میں اگر لگ جاتے قوم والے تو عبادت کا وقت نکل جاتا۔ اب رہ گئی کہ چیونٹی کی عبادت کیا ہے؟ میرنیس کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چیونٹی چلتے چلتے پورے قد سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ملا لیتی ہے، اور اس کو میرنیس نے نظم کیا ہے۔ اب آپ مجھے غیر سے دیکھ لیجیے، میں نے یہ سب دیکھا ہے، میں پڑھ کر نہیں بتا رہا۔ ابھی کون ہے کہ جو چیونٹیوں سے بچپن میں نہیں کھیلتا؟ میں بھی کھیلا ہوں، اب آپ لوگ نہ کھیلے ہو تو مجھے نہیں معلوم۔ چیونٹیوں کے تو قریب آس پاس بچپن گزرتا ہے، تو میں تو دیکھا ہے چیونٹی کو کھڑے ہوتے بھی اور اپنے منہ کو ہاتھ سے صاف کرتے بھی دیکھا ہے میں نے چیونٹی کو، تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے اور میرنیس نے اسے نظم کیا۔ تو مشاہدہ تیز تھا انیس کا، تو مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے مشاہدے کو تیز کریں۔ تو اب حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار سے یہ کہا کہ تو بہت باتیں کرتا ہے، یہ بتا کہ تو اپنی قوم کا سردار ہے اور میں اپنی قوم کا سردار ہوں، بلند کون ہے؟ رتبے میں بلند کون ہے؟ میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور تو اپنی قوم کا سردار ہے، یہ بتا کہ بلند کون ہے، رتبہ کس کا بلند؟ اس نے کہا کہ اس وقت تو میں بلند ہوں۔ نبی اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نبی کے ہاتھ پہ بلند ہوں، میں نبی کے ہاتھ پہ بلند ہوں۔ صدیاں گزر گئی حضرت سلیمان کے اس واقعے کو، جسے قرآن نے سورہ نمل میں محفوظ کیا۔ سورے کا نام ہی رکھ دیا نمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ اور مشہور دانشور جو کہ انگلینڈ کا ہے، اس کو ریسرچ ورک دیا گیا تھا چیونٹیوں پر، تو اس نے کتاب دا اینٹ لکھی، اور وہ کتاب لکھنے کے لیے اس کو کئی برس لگے۔ ایک کنویں کے کنارے چیونٹیوں کے بل کے پاس بیٹھ کر اس نے چیونٹیوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا، ان کی عادات و اطوار، اور پھر اس نے کتاب لکھی۔ لیکن مولا علی کو کسی چیز کو بتانے کے لیے وقت نہیں صرف کرنا پڑتا، وقت نہیں صرف کرنا پڑتا، بلکہ جب آپ نے چیونٹی پہ بولنا شروع کیا تو نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ ان کو دیکھو اور ان سے سیکھو کہ یہ اپنی ہمت کو کس طرح جوان کرتی ہیں چیونٹیاں، کہ اگر ان کو منزل پہ جانا ہے تو دیوار پہ چڑھتی ہیں اور اپنے سے 10 گنا بڑا دانا منہ میں لے کر، چاول کا دانا وزن میں چیونٹی سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو لے کر دیوار پہ چڑھتی ہے، 10 بار گرتی ہے، دانا بھی گرتا ہے، پھر آتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، اور پھر وہ منزل آتی ہے کہ نکل جاتی ہے۔ تو عزم سیکھو،
تعلیم کا وہ طریقہ ہے جدید سائنسی جو مولا علی 1400 برس پہلے سنا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم 3 حصوں میں بٹی ہوتی ہے. ایک ان کا حکمراں طبقہ ہوتا ہے, ایک ان کی قوم ہوتی ہے, اور ایک طبقہ مزدور پیشہ ہوتا ہے. اور حاکم کی نگرانی میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ان میں پیغامبر ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ کھانے کی چیزیں اور غذائیں کہاں دریافت ہوئی ہیں. پھر وہ حاکم کو اطلاع ہوتی ہے. حاکم مزدوروں سے کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ, آگے یہ پیغامبر چلیں گے, تم قطار بنا کر ان کے پیچھے جاؤ اور وہاں سے اپنی غذا لے کر اسی راستے سے واپس آنا. اور جب وہ اپنا گھر بناتے ہیں تو 3 منزلہ بناتے ہیں. 3 منزلہ بناتے ہیں. جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں حکمراں رہتا ہے, دوسرے حصے میں مزدور رہتے ہیں, تیسرے حصے میں مال ذخیرہ کیا جاتا ہے جو برسوں کے لیے کافی ہوتا ہے, جو مزدور لا کر رکھتے ہیں, جو قوم کے کام آتا ہے. لیکن اگر چونٹیاں جو جا رہی ہیں کوئی چیز لینے کے لیے, تو اگر دھنیا کا بیج لائی ہیں تو اس کو توڑ کر پہلے ریزہ ریزہ کرتی ہیں بل کے دروازے پر, اور پھر اس کے بعد ایک ایک ذرہ اندر لے کے جاتی ہیں, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر پورا دھنیا کا بیج اندر جائے گا تو جب بارش ہوگی اور پانی آئے گا تو درخت اگائے گا, درخت اگے گا تو پورا گھر ٹوٹ جائے گا. تو علی نے مشاہدہ نہیں کیا, علی نے مشاہدہ نہیں کیا, بلکہ کیا چوٹی کیا شہد کی مکھی, بولنا شروع کیا تو شہد کی مکھی پہ خطبہ دے دیا اور فرمایا کہ ان کے یہاں بھی ایک حکمراں طبقہ ہوتا ہے جو ملکہ یعنی سردار کہلاتا ہے. اور جب پیغامبر آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں چمن میں اچھے پھول کھلے ہیں تو پوری قوم چلتی ہے پیغامبر کی آواز کے ساتھ اور اس چمن میں جا کر پھولوں پر بیٹھ جاتی ہے. لیکن اس طرح پھولوں پہ بیٹھتی ہیں اور وہاں سے پھولوں کا رس اس طرح چوستی ہیں کہ دامن گل پہ گرد بھی نہیں, پھول ویسے ہی تازہ رہتا ہے. اور رس لے کر جب واپسی ان کی ہوتی ہے تو آمد کی آواز کچھ اور ہے اور واپسی کی آواز کچھ اور ہے. واپسی میں جو آوازیں نکلتی ہیں وہ خوشی کی آوازیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. اور جب وہ چھتا بناتی ہیں تو ہر سوراخ 6 کونوں کا بناتی ہیں. اگر گول سوراخ بنائے تو اس میں جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے. 6 کونوں سے وہ جاتی بھی آسانی سے اور آتی بھی ہے, اور انہی گھروں میں وہ رس لا کر وہاں پر رکھ دیتی ہے جو بعد میں شہد بن جاتا ہے. اور وہی شہد شفاء للناس, سورہ نحل میں اللہ کہتا ہے انسانوں کے لیے شفا بن جاتا ہے. ان کو شہد کے رنگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے, لیکن کچھ ان کے ایسے دربان ہوتے ہیں کہ جب شہد کی مکھیاں رس لے کر آتی ہیں تو وہ دربان دروازے پر ہی انہیں چیک کرتے ہیں اور ایک ایک کے دہن کو سونتے ہیں کہ کسی کڑوے زہریلے پھول کا رس تو نہیں آیا. دربان ہے, اگر ایک مکھی پہ بھی شک ہو جائے کہ یہ کڑوا رس لائی ہے تو اس کو 20 سے 2 ٹکڑے کر کے نیچے چھتے کے پھینک دیا جاتا ہے. اسی لیے چھتے کے نیچے بہت سی مری ہوئی شہد کی مکھیاں پڑی نظر آتی ہیں. وہ ان کو سزا ملتی ہے کہ کڑوا رس کیوں لائی ہے, اس کے کس فائدے کا ہے میٹھا رس یا
پروارس کیا نقصان، لیکن وہ انسانوں کے لیے تیار ہو رہا ہے، اپنے لیے نہیں۔ اسے یہ خیال ہے کہ وہ انسان شہد استعمال کرے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ زہریلا چلا جائے۔ صاف ستھری امانت دے دی جاتی ہے انسان کو، کیوں؟ یہ انسانی خدمت شہد کی مکھی کیوں کر رہی ہے؟ اس کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اوحیٰ الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی ہے۔ یعنی وہ اپنے رب کو پہچان، وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے، وہ اپنے رب کی معرفت رکھتی ہے کہ اللہ نے مجھ کو انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب تو یہ ہو گئی نا توحید کہ آپ چوٹی سے چلیں یا شہد کی مکھی سے اللہ کو پالیں گے۔ مولا علی ان آیات کی شرح کر رہے ہیں، اور شرح کرنے کے بعد سمجھایا کہ بھئی شہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے اس کا نام یاسوب ہے، اور میں اس امت کا یاسوب دین ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب سردار ان کا مر جاتا ہے تو اسی کے خاندان سے کسی کو چنا جاتا ہے اور دوسرا بادشاہ بنایا جاتا ہے، ان کے یہاں الیکشن نہیں ہوتا۔ میں یاسوب دین ہوں، یعنی قدیر کی طرف اشارہ کر کے گفتگو شہد کی تھی، لیکن علی نے اپنی ولایت کو سمجھا تھا۔ ہندوستان کے کسی چاہنے والے نے مولا کی خدمت میں دو مور پیش کر دی تو آپ نے مور پہ خطبہ شروع کر دیا۔ کیا تم نے اس کے رنگوں کو دیکھا ہے؟ اس کے رنگوں کو دیکھا ہے، اس کا نیلا رنگ، اس کا سبز رنگ، اور پھر وہ سبز رنگ جو اس کی دم میں ہے اس کے اوپر جو سنہرا ٹھپا ہوتا ہے اس کو غور کیا، اس کی لالی کو دیکھا، چاندی جیسی ایک لکیر اس کے سینے پر دیکھا، تم نے اس کے تاج کو دیکھا، اور پھر اس کی آوازوں کو دیکھو کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو رقص کرتا ہے، جب رقص کرتا ہے تو اپنی دم کو اٹھا کر اس طرح تاج بناتا ہے، اور جب وہ گھومتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کشتی لہروں پہ رواں ہے اپنے باغبان کے ساتھ، اپنے باغبان کے ساتھ۔ اور جب وہ چاہتا ہے کہ اس کی مادہ انڈوں پر بیٹھے تو اس کی آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، اور مورنی اپنے نر کے آنکھ کے آنسوؤں کو اپنی منقار سے پیتی ہے، اور پھر وہ آمادہ ہو جاتی ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے وہ وہاں چلی جائے۔ یہ ان کا پورا تنظیم کا ایک کارخانہ ہے۔ کیا شہد کی مکھی، کیا چوٹی، کیا مور، کیا چمگادڑ۔ کیا دیکھیے کہ اینٹینا ایجاد ہوا چمگادڑ کی وجہ سے، تار لگا لگا کے چمگادڑ کو اڑایا گیا تاکہ کنیکشن کا پتہ چلے۔ سائنس نے آج یہ سب کچھ دریافت کیا، مولا علی نے پہلے بتا دیا۔ ٹڈی پہ خطبہ دیا، چمگادڑ پہ خطبہ دیا، تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ علی صرف توحید کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اور رسول اللہ سے ایک بار حضرت علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا وفا توحید ہے۔ علی نے پوچھا وفا کیا ہے؟ رسول نے کہا توحید۔ تو توحید سے وفا کے معنی یہ ہیں جو لفظ استعمال کیے جائیں اور جو انسانوں کو خطبے سنائے جائیں، اس کا اختتام توحید پر ہو۔ سوا علی کے دنیا میں کوئی توحید سمجھا نہیں سکا،
تو جب علی توحید سے اتنے وفادار ہیں کہ اللہ علی کی وجہ سے پہچانا گیا، تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، کیا اللہ قدیر میں یہ نہ کہتا سائنس پتہ لگائے گی؟ ابھی تو کتابیں کہتی ہیں کہ مخلوقات ہیں، فضا میں مخلوقات ہیں، ہوا میں مخلوقات ہیں، ان کی دریافت باقی ہے۔ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو آگ میں ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہیں جو پانی میں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو زیر زمین ہیں، ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہوا میں ہیں، یعنی چاروں عناصر میں مخلوقات ہیں۔ اور آتشی مخلوقات کو جنات کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں۔ جنات کا وجود ہر قوم نے ثابت کیا ہے، کوئی مذہب والا ایسا نہیں ہے جو جناتوں کا انکار کر دے۔ اور قرآن تو صاف صاف مشہور آیت دے دیتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو مگر وہ ہماری عبادت کریں۔ تو انسانوں کے ساتھ اللہ نے جناتوں کا بھی تو نام لیا، تو ظاہر ہے کہ جو حاکم ہوگا اللہ کا وہ صرف انسانوں کا حاکم نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کے ساتھ وہ جنوں کا بھی حاکم ہوگا۔ تو اگر ولایت تلاش کرنا ہے تو اب اختیار خداوندی کو دیکھا جائے گا کہ وہ صرف انسانوں کا حاکم ہے یا جناتوں کا حاکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں 72واں سورہ جن اتار کر بتا دیا کہ جن ہیں، جنات ہیں۔ اور اس میں واقعہ بیان ہوا کہ 2 جن اڑتے ہوئے فضا میں جا رہے تھے کہ ایک مقام پر انہوں نے ایک فصیح و بلیغ کلام سنا اور وہ وہیں پر اتر پڑے۔ اب جو انہوں نے سنا تو رسول خدا سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، وہ غور سے سننے لگے اور پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا، آج ہم نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی نہیں سنا تھا۔ جب قوم کو پتا چلا تو پوری قوم رسول اللہ کے پاس آئی اور رسول اللہ کی بیعت کی اور آپ کو نبی مانا۔ یہ واقعہ 72ویں سورہ جن میں قرآن نے بیان کیا۔ یہ سورہ کل سے شروع ہوتا ہے، 4 کل 30ویں پارے میں ہے، 5واں کل یہ ہے جسے سورہ جن کہتے ہیں۔ کل 4 نہیں بلکہ 5 ہیں، اور اسی میں یہ جن کا قصہ بیان ہوا۔ اور سورہ رحمان میں خصوصاً اللہ نے جنات کا ذکر کیا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب بار بار یہ آیت دہرائی جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو مفسر نے کہا تم دونوں میں جنوں انس آتے ہیں جن سے بار بار کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے۔ اور جب نعمت کی شرح ہوئی تو قرآن میں جہاں جہاں لفظ نعمت آیا ہے معصوم نے فرمایا نعمت کے معنی ولایت علی۔ تھکے ہوئے ہیں، مجالس صبح سے آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں اور جلوس بھی کرتے آپ آ رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں صرف کروں گا، کل انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی، اس لیے کہ آج آپ تھکے ہوئے ہیں اور مجھے بھی ابھی ایک مجلس کے بعد بیت الحسن میں پڑھنا ہے، چیلم کی مجلس، اس لیے مختصر ترین گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو رسول کی نیابت کا دعویٰ کرے
اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم جنات کے حاکم ہو یا نہیں، اس لیے کہ ولایت علی صرف انسانوں پر نہیں اتری ہے، ہر مخلوق پر اتری ہے اور جنوں پر بھی اتری ہے۔ مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر مولا کائنات تشریف فرما تھے، اور ایسے میں مجمع بیٹھا ہوا مولا کائنات سے درس سن رہا تھا کہ مسجد میں ایک اژدہا داخل ہوا اور ایک آواز مخصوص سیٹی کی نکل رہی تھی۔ مولا علی نے سب سے کہا اسے پریشان نہ کرنا، یہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کو آنے دو۔ جب وہ منبر سے قریب آیا تو آدھے قد سے اٹھا اور مولا علی کے قریب ہوا۔ مولا علی نے اپنے کان کو اس سے قریب کیا، اس نے اپنی آواز میں کوئی بات کی، پھر مولا نے اس کی زبان میں اس کو جواب دیا۔ مولا نے اس کو جواب دیا، وہ اپنی بات کہہ کر اپنے راستے واپس گیا۔ اصحاب نے پوچھا یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ قوم جن کا سردار کا بیٹا تھا، یہ مجھے بتانے آیا تھا کہ قوم جن کا بادشاہ عامر مر گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اب اس قوم کا بادشاہ کون ہوگا، تو میں نے اس سے کہا کہ باپ کا حق بیٹے کو ملتا ہے، اس لیے اب اس قوم کا بادشاہ میں تجھے بناتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ولایت علی۔ آپ نے جھگڑا ڈالا ہے کہ اذان میں ہو کہ تشہد میں ہو، آپ اس کو ولایت علی سمجھیں۔ ارے پڑھیے نا، یا پڑھیے، جنات تو پڑھ رہے ہیں۔ آپ بحث میں پڑے رہے، جناتوں کیا بحث نہیں ہے آپ کی طرح؟ سمجھ میں نہیں آ رہا جن بہتر ہے یا انسان بہتر ہے؟ جن بہتر اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنوں میں فرقے نہیں ہیں، جنوں میں یا کافر جن ہے یا مومن جن ہے۔ مومن جن پریشان نہیں کرتے، لیکن لادین جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں۔ جب کہتے فلاں جگہ جن آ گیا تو وہ مومن جن نہیں آیا، وہ مومن جن نہیں آیا۔ جس نے ایمان کو قبول نہیں کیا، جو بھاگ گئے، جو سمندروں میں چلے گئے تھے، جو بیابان میں چلے گئے تھے، جب جنگ ہوئی اور جب پریشان کیا جناتوں نے انسانوں کو، تو رسول اللہ نے علی کو بھیجا، اور وہ لڑائی جنگ بیر العلم کہلاتی ہے، اور مشہور لڑائی ہے کہ جہاں کنویں کے کنارے لڑائی ہوئی، ایک قدیم کنویں میں جہاں جنات کی قوم آباد تھی، رسول اللہ خود گئے، حالانکہ سب سے کہا خیبر کی طرح کہ تم جاؤ، لیکن انہوں نے یہی معذرت کی کہ جس مخلوق کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس سے ہم لڑیں گے، تو جس کو ہر مخلوق دکھائی نہ دے اس کو تخت پیغمبر پر بیٹھنے ذوالفقار کمر میں علی کے لگا کر حکم دیا کہ جب تک کہ ان کا ایک ایک لا الہ نہ کہہ دے بیر العلم کی لڑائی رکے نہ۔ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ زخمی ہو جاتے تھے کہ فضا میں وہ زخمی کرتے تھے گزرنے والوں کو، وہاں علی ذوالفقار لے کر چلے، لیکن آج ذوالفقار نے اپنا رنگ بدلا تھا،
وہ ذوالفقار جو گلا کاٹتی تھی اور لہو بہاتی تھی، آج وہ ذوالفقار شعلے اگل رہی تھی۔ رہنما نے بہلول سے کہہ دیا تھا، بہلول کو چھیڑ دیا تھا، یہ کیا کہتے ہیں تمہارے امام کہ شیطان جہنم میں جلایا جائے گا؟ جہنم بھی آگ ہے، شیطان بھی آگ ہے، آگ کو آگ کیسے جلائے گا؟ تو وہیں پر جو مٹی کا ڈھیلا پڑا تھا کھینچ کے قاضی کے پاس شکایت لے کر گئے کہ بہلول نے مجھ کو مارا ہے، مجھے مٹی کا ڈھیلا کھینچ کے مارا ہے۔ قاضی نے بہلول کو بلایا، کہ کیوں مارا؟ کہ تو کیا ہوا؟ مار دیا، ان کو نقصان تو کچھ نہیں ہوا نا؟ کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اتنی زور سے چوٹ آئی ہے۔ تو بہلول نے کہا سمجھ میں نہیں بات آئی کہ مٹی مٹی کو چوٹ کیسے؟ مصیبتوں کا کنواں، غم کا کنواں جو غم پہنچا رہا تھا، اذیت پہنچا رہا تھا، اس میں علی کود گئے۔ 3 دن اس کنویں سے وحشتناک آوازیں آتی رہی اور رسول اللہ فرماتے رہے کہ ذوالفقار جنوں کا خاتمہ کر رہے اور یہ جنات ہیں جو چیخ رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد علی اس کنویں سے برآمد ہوئے اور وہ جن جو بھاگ رہے تھے ان کو مارنا شروع کیا باہر نکل کر، اور پھر دیکھا لوگوں نے کہ ایک سراپا شولوں سے بھرا ہوا جسم بھاگ رہا تھا اور علی اس کو ذوالفقار سے مارتے جا رہے تھے، شولوں کے ٹکڑے گر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ یاغوس ہے جو نوح کے زمانے کا جن تھا جس نے اپنی قوم کو بہکایا تھا، آج علی نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بعد رسول اس قوم نے ولایت علی کو مانا، جب ہی تو اس کا بیٹا علی کے پاس آیا اور علی نے اس کا فیصلہ کیا کہ تیرا حاکم کون ہوگا۔ علی نے بتایا کہ یہ عامر کا بیٹا جعفر تھا جس کو میں نے اس قوم پر بادشاہ بنا دیا۔ تو کہا کرتا تھا جعفر کہ علی کا ہم پر اور ہماری قوم پر احسان ہے، لیکن جب سے علی نے اس کی تاج پوشی کی تھی وہ ہر سال اپنی تاج پوشی کی یاد منایا کرتا تھا۔ دربار میں سارے اس کے قوم کے بڑے بڑے سردار حاضر ہوتے تھے۔
حسب معمول اس کا دربار لگا ہوا تھا، تاج پوشی کی سالگرہ کا، کہ 2 جن دربار میں روتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے، یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ دونوں جنوں نے کہا کہ ہم فضا میں پرواز کر کے تیرے پاس آ رہے تھے سردار، کہ ہمارا گزر عراق کی سرزمین سے ہوا، پھر ہم نے وہاں یہ ماجرا دیکھا کہ حسین اکیلے ہیں اور ہزاروں لوگوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ صبح سے اب تک حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے، ہم نے اتر کر دریافت کیا تو پتا چلا کہ آج عاشور کے دن فاطمہ زہرا کا تاراج ہو بادشاہ، بڑا حادثہ ہوا ہے، یہ سننا تھا کہ ضابط کہتا ہے اٹھا، میں نے تاج اپنے سر سے پھینک دیا اور پوری قوم سے کہا سب چلو کربلا چلو، حسین اکیلے ہیں، چلو کربلا چلو، حسین اکیلے ہیں۔ فضا میں میں اپنے لشکر کو لے کر چلا عراق کی سرزمین پر، لیکن پہلے میں نے رخ کیا، میری عادت تھی کہ جب میں سفر پہ نکلتا تھا تو فضا سے اتر کر پہلے علی کی قبر پر زیارت کرتا تھا اور علی کو سلام کرتا تھا، تو قبر سے جواب سلام آتا تھا۔ آج بھی میں نجف میں اتر پڑا اور قبر علی پہ سلام کیا، لیکن جواب نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا مولا آج نجف میں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ ہم حسین کو دیکھ نہ سکیں۔ جعفر کہتا ہے میں اپنی قوم کو لے کر کربلا میں اترا، لیکن جو پیغامبر جن آئے تھے میں نے ان سے پوچھا میرا مولا کس طرف ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں سے حسین نظر نہ آئیں گے، اس لیے کہ چراغ فاطمہ کو اندھیروں میں گھیرا ہوا ہے، پہلے لشکر کو ہٹایا جائے گا تو پھر حسین کو دیکھ سکے گا۔ مجھ کو وہ کیا دیکھتے، میں نے اس مجمع سے راستہ بنایا اور میں آگے بڑھتا گیا، لیکن پھر مجھے رک جانا پڑا کہ اب تو حد ادب ہے، میں آگے کیسے بڑھوں؟ اس لیے کہ میں نے منظر دور سے یہ دیکھا کہ حسین ذوالجناح پر بیٹھے تھے اور اپنے سیدھے پیر کو رکاب سے نکال کر حسین نے زین پہ رکھا تھا۔ میں نے غور کیا تو ایسا لگتا تھا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اور جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا حسن مصطفیٰ پہلو پہ کھڑے تھے اور حسین کے شانے کو دبا رہے تھے۔ پھر میں نے اور غور کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف جناب حمزہ کھڑے تھے، ایک طرف جعفر طیار کھڑے تھے، اور ایک طرف سر جھکائے رسول خدا اور ان کے پہلو میں علی کھڑے تھے، اور جبریل امی نے ذوالجلال کی لگام کو تھاما ہوا تھا، ذوالجلال کی لگام کو تھاما ہوا تھا۔ میں نے وہیں سے سلام کیا، آقا پر میرا سلام۔ سلام کو سن کر حسین مڑے اور کہا کون؟ جعفر۔ میں نے کہا آقا آپ نے اتنی دور سے مجھے پہچان لیا۔ حسین نے کہا جعفر ہم تجھے پہچانتے ہیں، حالانکہ آنکھوں کی روشنی اب وہ نہ رہی، علی اکبر میری آنکھوں پر لے گئے، علی اکبر میری آنکھوں کی روشنی لے گئے، لیکن بابا کے پاس تیرا آنا مجھ کو یاد ہے، تیرا چہرہ مجھے یاد ہے، آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ۔ جب میرے آقا نے مجھے بلایا تو میں آگے بڑھا، لیکن اب جب میں ذوالجلال کے قریب آیا تو میں نے دائیں اور بائیں دیکھا تو پورا میدان کربلا فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، آسمان کے سارے فرشتے اترے ہوئے تھے اور مؤدب کھڑے تھے۔ پھر ایک بار میں نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھا تو آدم صفی اللہ کھڑے تھے، نوح نبی اللہ کھڑے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے تھے، سارے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ آسمان سے اتر آئے تھے،
اور سب خاموش ہاتھ کو باندھے سر کو جھکائے تو میں نے شام دیکھی کہ کیا میرے حسین کا دربار ہے. اب جملہ لے لو, یہی ہے ولایت علی. یہ ہے اختیار امام کہ ہر مخلوق اس کے سامنے مؤدب ہو جائے. جو ظافر بیان کرتا ہے, کہتا ہے میں قریب آیا اور میں نے کہا یہ آپ کے شانے میں کیا تکلیف ہے جو آپ کے بھائی حسن دبا رہے ہیں. تو بے اختیار کہا ظافر ظافر یہ زخم تیر نہیں شغل زندگانی ہے, یہ ہمارے اصغر بیشیر کی نشانی ہے. تو ہم نے علی اصغر کی قبر بنائی ہے, تو ہمارے ہاتھوں میں مٹی بھری ہے. ظافر کہتا ہے میں نے کہا آپ بات کرنے میں تکلف کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں, آپ کے ہونٹ خشک ہے, فرات سامنے ہے, اجازت دیجئے کہ میں تھوڑا سا پانی لاؤں. کہا ظافر اب ہم پانی پی کر کیا کریں, تو دیکھ رہا ہے کہ بابا کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں اور مجھے جنت میں بلا رہے ہیں, اس دنیا سے پانی کی کیا ضرورت. ظافر کہتا ہے گھوڑے سے اترے اور اتر کر میرے ہاتھ کو تھاما, کہا کچھ دور میرے ساتھ چل. ظافر کہتا ہے میرے ہاتھ کو پکڑ کے ایک کھجور کے درخت کے نیچے لائے. میں نے دیکھا کہ ایک شہزادہ سو رہا تھا, اس کی زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھی اور کربلا کے ذرے اس کی زلفوں میں چمک رہے تھے, لیکن میں نے دیکھا اس کے سینے میں گھاؤ تھا جس سے تازہ لہو بہ رہا تھا. حسین جھکے اور جھک کر کہا ظافر تو نے ان کو پہچانا. میں نے کہا آقا چہرہ تو رسول خدا کی طرح ہے. حسین رو کر کہنے لگے ظافر یہ ہمارے علی اکبر ہیں, یہ ہمارے جوان رانا علی اکبر ہیں. جب یہ اذان دیتے تھے تو لشکر والوں کا دل بڑھ جاتا تھا. اے ظافر یہ بڑی شجاعت سے لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے یہ میدان سے آئے تھے اور پھر مجھ سے کہا تھا بابا ایک جام میں آپ کی سبیل ہو جاتی, لیکن ظافر ہم انہیں پانی نہ پلا سکے. دریا قریب تھا لیکن یہ پیاسے دنیا سے چلے گئے. تو ظافر کہتا ہے مجھے لے کر خیمے کی قنات کے پاس آئے. میں نے دیکھا چھوٹی سی قبر بنی تھی. حسین نے کہا دیکھ یہ قبر ہے میرے 6 مہینے والے کی, میں نے ابھی علی اصغر کو یہاں دفن کیا ہے. ان کے لیے میں پانی مانگنے آیا تھا لیکن اس لشکر نے میرے بچے کو پانی نہیں دیا. اے ظافر سب پیاسے مر گئے, یہ لاشیں پڑی ہیں, اب حسین پانی پی کر کیا کرے گا. ظافر کہتا ہے یہ سب سن کر مجھے جلال آیا اور میں نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا. میں نے کہا اگر حکم دیجئے تو میں ان سب کو مار ڈالوں اور قتل عام کروں. تو حسین نے ظافر کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا, کہا نہیں ایسی بات نہ کر, نانا رسول خدا سن رہے ہیں, یہ بچپن کا وعدہ ہے کہ مجھے ظافر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ان کو دیکھ رہا ہے, یہ تجھ کو دیکھ نہیں سکتے اور میں دھوکے سے ان کو قتل کروا دوں. نہیں ظافر نہیں, ہم تجھے حکم نہیں دیں گے. ظافر کہتا ہے میں نے کہا بدر کی لڑائی میں فرشتے مدد کرنے آئے تھے, ان کو بھی تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو رو کر حسین نے کہا وہ نانا کا دور تھا, یہ نواسے کا دور ہے, یہ حسین کا امتحان ہے. ظافر میرے ساتھ آ. ظافر کہتا ہے پھر رکاب میں پیر رکھ کر حسین سین پر پھر بلند ہوئے اور مڑ کر مجھ سے کہا ظافر لڑائی دیکھنا چاہتا ہے. یہ کہہ کر حسین نے تلوار کھینچی. ظافر کہتا ہے ایسا حملہ میں نے کسی شیر کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لشکر کو بھگا کر پھر واپس آئے. ظافر لڑنے کی طاقت ہے جبکہ بازوؤں کی طاقت عباس لے گئے, آنکھوں کا نور علی اکبر لے گئے, لیکن میں ان کو مارنا نہیں چاہتا. یہ نانا کی امت ہے. اور یہ کہہ کر ذوالفقار کو قبضے میں رکھ لیا. ظافر کہتا ہے ایک بار مڑ کر جبریل امی سے کہا
کہ اے جبریل امی انبیاء سے کہو کہ جنت میں اپنے مکانوں میں واپس جائیں. جیسے ہی جبریل نے پکار کی کہ تمام انبیاء اولو العزم جنت کو اپنے گھروں کو واپس جائیں، ایک ایک نبی چلا اور میدان خالی ہونے لگا. پھر حسین نے کہا جبریل امی تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے آسمانوں پر واپس جائیں. تقریر ختم ہو گئی، اپنے اپنے آسمانوں پر واپس جائیں. فرشتے بھی واپس چلے اور میدان خالی ہو گیا. ایک بار جعفر کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھ کر کہا یہ تو آپ کا آخری دربار تھا، آپ نے سب کو واپس کیوں کر دیا؟ کہ جعفر اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا، سب کو جانا. اور جعفر تو بھی چلا جا، تو بھی جا. تو میں نے پوچھا کیوں واپس کر رہے ہیں؟ ایک بار مجھ کو دیکھ کر کہا جعفر کچھ دیر میں اماں کی سواری کی ہماری اس لیے اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا. اب مجھ میں کہاں بات تھی کہ میں رک جاتا، اس لیے کہ میں نے شہزادی کا ذکر سن لیا تھا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ جلدی یہاں سے چلو، اس لیے کہ فاطمہ بی بی کی سواری آنے والی ہے. لیکن میں نے چلتے چلتے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میں جا کر اب کیا کروں گا اور میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ تو وہیں سے پکار کے کہا جعفر جب تک زندہ رہنا میری تعزیہ داری کرنا، اور جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا. تقریر ختم ہو گئی، بڑا گریا کیا آپ نے، چہلم کا روز تھا اور یہی گریا کی شان تھی. آخری جملے سن لیجئے. تقریر ختم ہو گئی، جعفر کہتا ہے میں واپس ہو گیا اپنی قوم کو لے کر. لیکن جب میں اپنے دربار میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے کہا کہ یہ فرش اٹھاؤ، یہ تخت ہٹاؤ، یہ تاج ہٹاؤ. اور میں نے اپنی قوم سے کہا سب مل کر زمین پر بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ مل کر کہو ہائے حسینہ، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ. اب جب ماتم شروع ہوا، جب ماتم شروع ہوا تو محل شرح میں میری ماں گھبرا کر دروازے سے نکل آئی اور کہا جعفر آج تو جشن کا دن تھا، یہ ماتم کیسا ہے؟ تو میں نے کہا ماں فاطمہ زہرا کا گھر ڈوب گیا، رسول کا گھر ڈوب گیا. تو میری ماں نے کہا بتا تو کیا ہوا؟ میں نے کہا حسین کربلا میں ہے اور ایک ایک کر کے رسول کے گھر کی ایک ایک فرد کو مار ڈالا گیا. تو میری ماں نے کہا تو گیا تھا، تو گیا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں گیا تھا لیکن مجھے واپس کر دیا. تو میری ماں نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے باپ پر تجھ پر علی کے احسانات ہیں، تو وہاں سے بھاگ آیا. تجھ کو میرے دودھ کی قسم ہے کہ جا کر حسین پر سے جان دے دے، بلکہ میں بھی چلوں گی اور محل کی تمام جنوں کی عورتیں چلیں گی. جعفر کہتا ہے ماں نے قسم دی تو میں دوبارہ چلا، لشکر بھی ساتھ چلا، گھر کی عورتیں بھی چلی. لیکن اب جو میں نے فضا میں پرواز کی تو اب دنیا کا نقشہ یہ تھا کہ اندھیرا چھایا تھا، سیاہ آندھی اٹھ رہی تھی اور دریاؤں کا پانی اچھل رہا تھا، پہاڑیاں ٹکرا رہی تھی اور زمین کو زلزلہ تھا. میں نے اپنی قوم سے کہا کہ جلدی چلو، لیکن جب میں کربلا پہنچا تو اندھیرا تھا، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا. میں نے وہیں سے آواز دی مولا مشکل کشا میری مدد فرمائیے، یا علی میری مدد فرمائیے. اس اندھیرے میں ایک آواز آئی جعفر میری آواز پر چلتا چلتا میں علی کی آواز پر چلا اور چلتے چلتے اس منزل پر پہنچا کہ جہاں مجھے یہ منظر نظر آیا کہ علی کھڑے تھے اور ایک لاشا پڑا تھا. میرنیس کہتے ہیں، یہاں پہ میرنیس کہتے ہیں کہ سرکار کے نیزے پہ چڑھاتے تھے ستمبر اور ٹوٹنے خیموں کو بجاتے تھے ستمبر. جعفر کہتا ہے جب مشنیں لے کر خیموں کو جلانے اشقیا گئے تو میری ماں اور میرے گھر کی عورتیں دوڑ
مارے جاتے تو میرے گھر کے بچے جناب سکینہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان واروں کو اپنے اوپر روکتے تھے. اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ بیویاں باہر نکل رہی تھی تو میں نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ آنکھوں کو بند کر لو, یہ وہ شہزادیاں ہیں جن کو چشمے فلک میں نہیں دیکھا. تقریر ختم ہو گئی. اضافر نے بڑا ادب کیا, لیکن یہ رسول کی امت کوفے کا بازار